سیما، ایک بے گناہ لڑکی یا فریب کی ماہر؟ حیدر، جن جو طاقتور تھا پر آج اس کی تقدیر اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہر قدم، ہر بات ایک نیا دھوکہ اور ایک خوفناک انجام کی طرف لے جائے گی۔ وہ جن، نام ہے حیدر، طاقتور، پرخطر، آیا ہے ایک پوشیدہ مقصد لے کر۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے اندھیرے راز جاننے کے لیے؟ السلام علیکم عزیز ناظرین، میری زندگی کا ہر لمحہ محنت اور جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ میرا ہنر، میری کہانی اور میری محنت دنیا کے سامنے آنا چاہتی ہے۔ آپ کا چھوٹا سا سپورٹ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تو آپ مجھے اپنی صلاحیتیں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے میں مدد دیں گے۔ آئیے میرے ساتھ اس خوبصورت سفر میں شامل ہوں اور میرا خواب حقیقت بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا نام سیما ہے۔ میں بھارت کی ایک چھوٹے سے گاؤں چاندپور میں پیدا ہوئی۔ یہ گاؤں دلی سے کافی دور ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ میرے والد ایک معمولی مزدور تھے اور ہماری حالت بہت خراب تھی۔ ہمیشہ ہم نے سکونت کی جد و جہد کی، لیکن قسمت نے کبھی رحم نہیں کیا۔ ایک دن میں نے اپنی بے بسی کی انتہا پر ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ میں نے ایک جن کے ساتھ فریب کیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ راستہ مجھے غربت سے نکال لے، لیکن یہ فریب مجھے اندھیرے اور درد کی گہرائیوں میں دھکیل گیا۔ آج میں آپ کو اپنی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میں نے کبھی کسی سے بانٹی نہیں۔ ہمارے والد صاحب دن بھر مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں سخت محنت سے کام کرتے یا کبھی کبھار شہر کی مزدوری کی جگہ جا کر دن بھر کی اجرت حاصل کرتے تھے۔ گھر میں ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ماں ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ پیسے کی کمی ہمارے ساتھ ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ کھانے کی آدھی ادھوری گزر بسر، کبھی کبھی ہم سب بھوکے سوتے تھے۔ سردی کی کڑک اور گرمی کی تپش، ہر دن ہمارے لیے ایک نئی جنگ تھی، ہر لمحہ ایک نیا امتحان۔ میرے والد صاحب کی آنکھوں میں تھکن اور پریشانی کے گہرے نقوش تھے، مگر کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ زندگی ہمارے لیے بس ایک مسلسل جد و جہد تھی جسے ہم خاموشی سے سہتے رہے، بغیر کسی امید کے۔ ایک دن میرے والد صاحب کھیتوں میں دن بھر سخت محنت کر رہے تھے۔ سورج کی تپش بے حد شدید تھی، وہ بے حد تھک گئے تھے، پھر اچانک بے ہوش ہو گئے اور اسی دھوپ میں دن کی محنت کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا۔ چند دن بعد یہ دردناک تقدیر ہمیں ایک اور صدمہ دینے آئی۔ میری ماں، جو ہمیشہ ہمارے لیے سہارا تھی، دیر سے بیمار رہی، بہت درد سہتی رہی۔ آخرکار ایک دن ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میں اور میری 5 بہنیں چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر شہروں کی سخت گلیوں میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے حادثے ہماری زندگی کا سب سے بڑا درد بن گئے تھے۔ میرے اندر سے ایک مضبوط عزم جاگا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کر کے رہوں گی۔ شہروں کی روشنیوں میں نے کام کی تلاش شروع کی۔ میری جوانی اور حسن کی چمک ہر کسی کی نظر میں آتی تھی۔ کچھ لوگ جن کا مقصد صرف ظلم تھا، میری کمزوری کو دیکھ کر غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن جب میں اکیلی کام کی جگہ جا رہی تھی، چند ظالم لوگ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میرے دل میں خوف کی گہرائی بڑھنے لگی۔ میں نے مدد کی پکار لگائی۔ اسی وقت ایک دروازے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ حیدر، وہ جن جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی طاقت تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے تمام خوف کو چھین لیا اور اس نے ان ظالم لوگوں سے مجھے بچایا۔ وہ جن حیدر جو اس وقت ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل میں تھا، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا، میری آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اس کی موجودگی میں مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بے ساختہ اپنی زندگی کے دکھ اسے بتانے لگی۔ اپنے والدین کے انتقال کی کہانی، شہروں میں کیسے ہم نے جد و جہد کی، غربت کی کتنی اذیتیں سہیں اور کس طرح لوگوں نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ حیدر خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد بھی تھا اور ایک عجب سی ہمدردی بھی۔ مجھے لگا شاید یہ وہی شخص ہے
जो मेरे हर दर्द को समझ सकता है। हैदर, वो जिन मेरी हर मुश्किल को समझने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी ज़िंदगी बदलने की ठानी। पहले मुझे एक बेहतर मकान में ले गया जहां हमें साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल मिला। फिर मेरी बहनों के लिए फूलों जैसी नरमी से आरामदेह बिस्तरे, साफ कपड़े, अच्छी खुराक का इंतज़ाम किया। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद अब हम मुश्किल ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएंगे। हैदर हर लम्हा मेरी छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने लगा, बेखौफ, बेलोस, जैसे खुद खुदा की तरफ से भेजा हुआ मुहाफिज। वक्त के साथ हैदर की मेरे लिए मोहब्बत और भी गहरी होती गई। एक दिन उसने अपने दिल की गहराइयों से मुझे बताया कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है और चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी मोहब्बत मेरे लिए किसी मोजज़े से कम नहीं थी। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि अचानक उसके जिन सरदार की तरफ से एक सख्त पैगाम आया, हैदर, तुम्हें जिन की दुनिया में वापस जाना होगा, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। हैदर की आंखें उदास हो गईं और मेरे दिल में एक बेयकीनी की लहर दौड़ गई। अब वो दिन गुजर चुके थे, तकरीबन 40 दिन, जब हैदर जिन्नियों की दुनिया की तरफ चला गया था। हर गुजरता लम्हा मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के सन्नाटे में मैं अपने आप से बार बार सवाल करती थी, क्या वो वापस आएगा? क्या ये वादा भी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा? मेरे दिल में खौफ की गहराई छा गई थी कि कहीं ये दुनिया, ये सहारा, ये सब कुछ मुझसे दूर ना चला जाए। मेरी बहनें बेखबर खेलती रहती थीं, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ हमेशा एक ही थी, हैदर, क्या तुम वापस आओगे? 40 दिन की बेकरारी के बाद एक शाम हैदर वापस आ गया। जब उसकी मौजूदगी दोबारा मेरे सामने आई, मेरे दिल ने जैसे एक बार फिर उम्मीद की रोशनी देख ली। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपनी दिल की गहराई से दुआ की, अब कभी तुम्हें वापस ना जाना पड़े, हमेशा मेरे साथ रहो। हैदर ने खामोशी से मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ एक उदासी भी थी, लेकिन वो जानता था कि ये वादा मुश्किल था। मेरे दिल में एक ख्याल बार बार गूंजता रहा, क्या ये हकीकत में मुमकिन है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे? क्या उसकी दुनिया और मेरी दुनिया मिल सकेंगी? एक दिन जब मैं अपने गहरे गम में थी और हैदर की वापसी का खौफ अभी भी दिल में छुपा था, मैं गांव की एक पुरानी गली में जा पहुंची। वहां एक सुनसान कोना था। एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, जिनकी आंखों में गहराई और हिकमत की चमक थी। मैं उनके पास आहिस्ता आहिस्ता गई। मेरा दिल लरज रहा था। मैंने आहिस्ता से उनसे कहा, बाबा जी, क्या आप जिन्नात को काबू करने का तरीका जानते हैं? बाबा ने अपनी पुरानी आंखों से मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, बेटी, ये आसान काम नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई हो और नीयत खालिस हो तो शायद हम इस राह को तलाश कर सकें। मेरे अंदर एक नया जोश जागा। यही वो मौका था जो मेरे ख्वाबों की ताबीर बन सकता था। बाबा ने मुझे बताया कि जिन्नात की दुनिया अलग है। वो एक ख़ास दुनिया में बसते हैं जहां इंसान की पहुंच नहीं होती। उन्होंने कहा कि जिन को काबू करने के लिए तुम्हें अपने अंदर बेखौफी और ईमान पैदा करना होगा। उन्होंने मुझे चंद ख़ास दुआएं सिखाईं, पुराने असूल बताए और बताया कि मोहब्बत और नेकी की ताकत से ही जिन के दिलों को बदलना मुमकिन है। मैंने हर बात को गौर से सुनी और दिल में ठान ली कि मैं हैदर को अपनी दुनिया में कैद कर लूँगी, ताकि कभी दोबारा वो इस अजनबी दुनिया की तरफ न जाए। अब हैदर को मालूम था कि मेरा इरादा संजीदा है और मेरी मोहब्बत बेमिसाल। मैं रोज़ बवक्ते दुआ करती रही, ये असूल अपनाती रही और हैदर के साथ अपने हर पल को ख़ास बनाने लगी। हमने मिलकर ज़िंदगी की जद्दोजहद को एक नया रंग देना शुरू किया। एक दूसरे की उम्मीद बने, एक दूसरे की ताकत। लेकिन ये आसान नहीं था। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता था। हर पल हमें अपनी मोहब्बत और अज़्म की आजमाइश देना पड़ती थी। सीमा ने अपने दिल की गहराइयों में छुपकर हैदर को कैद करने का एक तरीका शुरू किया था। ये अमल किसी सच्चे इल्म की रोशनी से नहीं था, बल्कि एक फरेब था जो उसने अपनी बेबसी और खौफ से अंजाम दिया था। बग़ैर हैदर को बताए मैंने मखसूस दुआएं पढ़ीं और एक कदीम वर्द की मदद से
اس کی طاقت کو اپنی دنیا تک محدود کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ راز نہ رہ سکا۔ ایک دن جب حیدر کے جن سردار کی طرف سے پیغام آیا، سیما، تمہاری یہ حرکت میرے قانون کی خلاف ورزی ہے، اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اسی لمحے میری جانے کی قوت ختم ہو گئی، میرے پاؤں زمین پر جم گئے، میری روح خوف میں لرز گئی۔ حیدر، جو پہلے مجھ پر مکمل بھروسہ کرتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں ایک سوال اور درد کی چمک تھی۔ اس کی آواز میں دھیمی سی سختی تھی۔ تم نے فریب کیا، تم نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی۔ حیدر، وہ جن میری غلطی کی سزا بن کر مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد، وہ مایوسی جو کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کی موجودگی اب ایک خالی پن بن چکی تھی۔ وہ چلا گیا، خاموشی سے، بغیر کسی واپسی کے۔ میرے دل پر ایک بھاری بوجھ گر گیا۔ میں بار بار خود سے پوچھتی رہی، کیوں کی میں نے ایسی غلطی؟ کیوں میں نے اپنی بے بسی میں کسی اور مخلوق کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی؟ یہ سب کچھ ایک بڑا گناہ تھا جس کی اجازت کسی نے بھی نہیں دی۔ میری آنکھوں سے بے اختیاری سے آنسو بہنے لگے، میری روح پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اب تک ہر روز، ہر لمحہ میں حیدر کا راستہ دیکھتی رہی، پھر بھی کوئی خبر نہیں آئی، کوئی نشان، کوئی آواز، نہ کوئی سراغ۔ میری آنکھوں میں ایک بے بسی سی چھا گئی تھی، میرا دل بے چین تھا۔ ہر پل میں اس کی واپسی کی امید میں تڑپتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ امید دھند کی مانند کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھڑی رہ گئی، اکیلی، سناٹے میں، سوچتی کہ اب کیا کروں؟ کیا میں اسے بھلا دوں؟ کیا میں اس اندھیرے لمحے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں؟ میرے دل کی ہر دھڑکن بس ایک سوال دہراتی رہی، حیدر، کیا تم کبھی واپس آؤ گے؟ اب یہ سوال میرے دل میں بار بار گونجتا ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اس اندھیرے راستے پر اکیلی چلتی رہوں یا پھر کسی نئے راستے کی تلاش کروں؟ میرے پیارے ناظرین، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ سیما کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ دوبارہ حیدر کی تلاش میں نکلے یا اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی محبت ہی ہمیں مزید ایسی کہانیاں بنانے کی طاقت دیتی ہے۔